بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ کل بڑا چرچا رہا، ایک پریس کانفرنس بھی کی شہباز شریف صاحب نے، اور انہوں نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ براڈ شیٹ کمپنی جو کہ انگلینڈ میں تھی اور اس کا جو چیف ایگزیکٹو تھا کاوہ موسوی، ایک ایرانین نیشنل ہے جو کہ اب انگلینڈ میں رہتا ہے، کہ اس نے بیان دیا ہے، اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس نے نواز شریف صاحب سے معافی مانگی ہے اس بات کی کہ اس نے کوئی غلط الزام ان پہ عائد کیا کرپشن کا، جبکہ اس کو کوئی آج دن تک نواز شریف صاحب کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اور یہ جو چیز ہے یہ اس نے خاص طور پہ اس لیے کہی کہ میں ریکارڈ سیدھا کرنا چاہتا ہوں تاکہ نواز شریف صاحب کے اوپر جو شک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اس کہانی کو پیش کر کے تو ثابت یہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ کرپشن نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کرپشن کا کیس جو کہ پاناما کی شکل میں سامنے آیا اور اس میں پاکستانی عدالتوں سے سزا بھی ہوئی، اور میاں صاحب کے غلط اور جعلی ڈاکومنٹس پیش کرنے کے اوپر ان کو نااہل بھی کیا گیا پاناما کے اس میں اقامہ کے معاملے پہ بھی، اور ویسے بھی سپریم کورٹ میں انہوں نے فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس پیش کی تھیں۔ اب قصہ ہے کیا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ بار بار اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، فلاں نے بھی ہمیں بے گناہ قرار دے دیا، فلاں میں بے گناہ قرار دے دیا، لہٰذا ہم نے تو کوئی کرپشن نہیں کی، ایک پیسے کی بھی کرپشن نہیں ہوئی، ایک دھیلے کی بھی نہیں ہوئی۔ قصہ یہ ہے کہ جنرل مشرف کا جب دور تھا تو شروع دنوں میں جب نیب بنا تو یہ صرف نواز شریف صاحب کا قصہ نہیں تھا، یہ تمام ان کرپٹ لوگوں کا، جس میں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے، نون لیگ کے بھی لوگ شامل تھے، سول بیوروکریٹس تھے، فوجی آفسرز تھے، ان کے سب کے ایسٹس جو ہیں وہ لوکیٹ کرنے تھے۔ اب اگر پاکستان میں ہم یہ تصور کر لیں کہ فلاں آدمی نے، اور یہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ اس نے یہاں سے اتنا پیسہ چوری کیا ہے ملک سے، تو آگے اگر اس سے ریکور کرنا تو پتہ لگنا چاہیے کہ اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی، کیا سامان، کیا خریدا تھا اس نے، یہ کس پہ لگایا اس نے پیسہ، تاکہ وہ اس جائیداد کو کلیم کیا جائے اور اس کی بنیاد پہ پیسہ ریکور کیا جائے۔ اس شخص کو کاوہ موسوی جو ہے، اس کی براڈ شیٹ کمپنی جو تھی، اس کے ساتھ نیب نے کوئی ایگریمنٹ کیا اور اسے کہا کہ آپ ہمیں بے نامی جائیدادیں آئیڈینٹیفائی کر کے ثبوت کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ اس کا مین بینیفیشری کون ہے۔ یعنی اگر سامنے مسٹر ایکس کے نام پہ ایک جائیداد ہے اور اصل مالک اس کا کوئی ہمارا آدمی ہے، پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا یا کوئی فوجی آفسر، تو وہ پتہ لگنا چاہیے تاکہ اس کو کنفرنٹ کیا جا سکے کہ یہ جائیداد تمہاری ہے۔ اس شخص نے کافی وقت لے کے جب کوئی خاص کام نہ کیا اور کوئی بہت ویلیوبل انفارمیشن نہ دی، تو پھر اس کے ساتھ ایگریمنٹ جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا۔ ایگریمنٹ کینسل کرنے کے اوپر اس وقت اس کے بعد ان لوگوں نے عدالت میں جا کے رجوع کیا اور کہا کہ ہم نے تو کام کیا تھا، کافی ساری انفارمیشن بھی دے دی تھی، لیکن ایگریمنٹ کی شک کے مطابق، بعض شکوں کے مطابق ہمارا ایگریمنٹ اس طرح کینسل نہیں کیا جا سکتا تھا، لہذا حکومت پاکستان، نیب ہمیں ہرجانہ ادا کرے۔ وہ کیس چلتا رہا اور پاکستان کی حکومت کے خلاف یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے ایگریمنٹ کی پاسداری نہیں کی اور اس کو کینسل کر کے ہم نے نقصان پہنچایا ہے براڈ شیٹ کو۔ اس میں 9,20,000 ایک اور $30 ملین ایک بہت بڑی رقم ہے جو کہ براڈ شیٹ کو پاکستان کی طرف سے دینی پڑی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے تقریباً $25 ملین خرچ آئے برطانوی وکیلوں پہ، جو ہم کر کے ان وکلاء کو اور ان کو انگیج کر کے تو اس کیس کو پرسو کرتے رہے۔ $5 ملین یا $10 ملین کے قریب پاکستان کے وہ وکیل
جو اس کیس کو یہاں سے پرسو کر رہے تھے وہ کھا پی گئے. ایک بہت بڑا سکینڈل، بہت سارے لوگوں نے اس میں پیسہ کھایا، اور آگے چل کے میں اس کی مزید بات کروں گا. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کو یہ ہرگز ٹاسک نہیں دیا گیا تھا، یا یہ اس کی کیپیسٹی نہیں تھی، یا ایگریمنٹ میں یہ نہیں تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے یا نہیں، پیسہ کہاں سے گیا یا نہیں. اس کے شواہد تو یہاں موجود تھے، اور ان اینی کیس ان شواہد کے بغیر بھی کام چلتا ہے، کیونکہ یہ کیس ذرا مختلف نوعیت کا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کیس چلا، سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا، پاناما کا کیس باہر سے آیا تھا، اور سپریم کورٹ میں یہ چلا اس وجہ سے کہ عمران خان اس کیس کو پرسو کرتے رہے، اور سپریم کورٹ میں بالآخر یہ چلا. جب یہ کیس چلا تو اس میں قانون یہ کہتا تھا کہ چونکہ میاں صاحب پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں کافی وقت کے لیے، تو ان کے اثاثے جو اس پیریڈ میں بنے ہوئے ہیں ان کو اس کی منی ٹریل دینی ہے. اب منی ٹریل تو آج دن تک نہیں دی گئی، لیکن اس کے لیے قطری خط، کیلیبری فونٹ والا وہ ڈرامہ، پھر آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کئی جھوٹ بولے گئے کہ ہماری جائیدادیں نہیں ہیں. پھر اینڈ پہ یہ کہا کہ جی ہمارے بیٹوں کی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے. اور پھر آپ دیکھیے جج ارشد ملک کے بارے میں وہ ویڈیو والا ڈرامہ رچایا گیا. یعنی منی ٹریل دینے کے علاوہ باقی ہر طرح کے جعلی کام کیے گئے، جعلی کاغذات اور یہ وہ. اور آج بھی یہی قصہ ہے کہ یہ گواہی اس سے کاوے موسوی سے پڑھوائی جا رہی ہے کہ جناب اس نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ آپ بے گناہ ہیں. اس سے پہلے لندن میں گلگت بلتستان کے چیف جج رانا شمیم کا بھی اسی طرح کا ایک ایفیڈیوٹ آیا، جو کہ اسی طرح وہاں پہ کسی کو پیسے دے کے بنوایا گیا. اور اب بھی یہ کچھ اسی قسم کا کھیل ہے. اور وہ کیس جو رانا شمیم والا ہے وہ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. جب کاوے موسوی نے پہلی دفعہ یہ کلیم کیا اور اس نے کہا کہ ہم نے ساری انفارمیشن اور بہت کچھ کر کے کام دے دیا تھا جس پہ کہ یہ کیس چلایا جا سکتا تھا میاں صاحب یا دوسرے لوگوں کے خلاف، لہذا ہمیں پیسہ دیا جائے، تو اس وقت میاں صاحب نے یہ کہا کہ یہ ہم سے، یعنی میاں صاحب یا ان کے نمائندوں نے یہ کہا کہ کاوے موسوی ہم سے رشوت مانگتا ہے، ہم سے پیسے مانگتا ہے، تبھی اس نے ہمارے خلاف بیان دیا ہے. سو اب اس کو پیسے مل گئے ہوں گے تو بیان اس نے فیور میں دے دیا. اس سے پہلے بھی جو اپلیکیشن تھی ایک انہوں نے اسی نے دی ہوئی تھی، وہ تھی جو میاں صاحب کے اپارٹمنٹس ہیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس، ان کو اٹیچ حکومت پاکستان کے ساتھ اٹیچ کرنے کی وہ انہوں نے دی ہوئی تھی اپلیکیشن. وہ اس نے وڈرا کر لی. جب وڈرا کر لی تو وہ کیس چونکہ حسن نواز وغیرہ کے ساتھ چل رہا تھا، تو انہوں نے ان سے کلیم کیا کہ اتنے عرصے تک جو ہمارا خرچہ آیا ہے لیگل پروسیڈنگز پہ، اور اب آپ نے اپلیکیشن واپس لے لی ہے، وہ ہمیں دیا جائے. لہٰذا اس نے ان کو بھی ہرجانہ دیا. یہ کہیں نہیں آیا کہ یہ اپارٹمنٹ جو ہیں یہ ان کے نہیں ہیں، یہ اپارٹمنٹ جو ہے ان کا لنک کیا ہے. اپارٹمنٹ جس کے بھی نام پہ ہیں، اصل چیز یہ تھی کہ اوریجنل بینیفیشری، کیونکہ لوگ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جائیدادیں جو ہیں بے نامی بناتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر کمپنیاں کریٹ کر کے تو ان کو کمپنیاں جو رجسٹر ہوئی ہوتی ہیں پاناما میں یا کہیں برٹش ورجن آئلینڈز میں ادھر ادھر، ان کو دے دیتے ہیں. تو یہ کھوج لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ پراپرٹیاں ہیں کیا. اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ فلاں نے کرپشن کی ہے تو پیسہ کیسے ریکور ہوگا جب تک آپ کو اس کی جائیدادوں کا پتہ نہ ہو. تو یہ کام اس نے کرنا تھا، لیکن اس شخص نے اب یہ نئی کہانی سنا دی. یہ اس سے واضح ہے کہ یہ ایک کرپٹ آدمی ہے جو پیسہ ناجائز بنانے کے چکر میں ہے. حکومت پاکستان کو بھی اس نے لوٹا، اور خود اب یہ پہلے جھوٹ بولا یا اب جھوٹ بولا، دونوں طرح سے یہ آدمی قابل اعتبار نہیں ہے. لیکن چونکہ اس سے یہ کہلوا لیا گیا ہے کہ میاں صاحب نے کرپشن کی، اب اس کا ڈھول ہر طرف پیٹا جا رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں
سامنے لانا چاہ رہا تھا کہ یہ کیس یہ نہیں، کیس منی ٹریل کا ہے، منی ٹریل آج دن تک نہیں دی، باقی سب کہانیاں کی ہیں۔ رانا شمیم سے بھی ایک بیان کروا دیا، وہ اس کا حلفیہ بیان ایفیڈیوٹ بنوا دیا، جج ارشد ملک کی گندی ویڈیو چلوا دی، پھر اس کا اب یہ براڈ شیٹ والے کا آ گیا، کعبے موسوی کا، اس سے پہلے قطری خط اور پتہ نہیں کیا کیا یہ چیزیں چلتی نہیں۔ لیکن ایک چیز جو ضرورت ہے وہ ہے منی ٹریل کہ آپ نے پیسہ کہاں سے لیا جو یہ اپارٹمنٹ خریدے، وہ سامنے نہیں آئی۔ اب وہ سامنے آنے کے لیے بڑی ضروری تھا کہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس کھلتا، کیونکہ حدیبیہ پیپر مل سے کیس سے اس میں ایک تو منی لانڈرنگ کے ثبوت ہیں، اور دوسرے اس میں جو اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں، اس میں انہوں نے قاضی فیملی کا سارا ذکر کیا ہوا ہے کہ کن کے نام پہ جعلی اکاؤنٹ کھولے گئے اور کیسے پیسہ باہر لے جایا گیا، وہ ساری چیزیں اسحاق ڈار صاحب کرتے رہے۔ لیکن وہ کہیں بھی اس کا، کیونکہ وہ کیس ایسا تھا کہ اس کی اگر وہ چلتا حدیبیہ پیپر مل کا کیس تو فوری طور پہ یہ سارا ڈرامہ کھل جاتا اور اس میں سزا کے چانسز تھے۔ لیکن اس کیس کو ہضم کر دیا گیا، وہ جو سپریم کورٹ میں جب چلا تو اس کو ٹائم بار کر دیا گیا، حالانکہ ٹائم بار اس کیس کو کر نہیں سکتے تھے اس لحاظ سے، میرے نقطہ نگاہ سے وہ یہ کہ اس میں حکومت پاکستان کا پیسہ انوالو تھا جو ریکور کرنا تھا۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیسہ آپ نے دینا تھا، آپ چونکہ وقت گزر گیا، آپ کو 3 مہینے کے اندر اندر آپ مقدمہ کرتے تو ٹھیک تھا، پیسہ نہیں ملے گا آپ کو، پیسہ تو ریکور ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا۔ دوسرا جو اسپیکٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ کن لوگوں نے براڈ شیٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جنرل مشرف کے دور میں، کون وہ لیگل ایکسپرٹس تھے جنہوں نے اس طرح کا ایگریمنٹ کروایا جس میں کہ پاکستان کو اتنے فائن پڑ سکتے تھے، باوجود اس کے کہ اس براڈ شیٹ کمپنی نے کوئی کام کر کے نہیں دیا۔ شروع دنوں میں پتہ لگ گیا تھا کہ یہ بیکار ہیں، کام نہیں کر کے دے رہے، تو آپ نے اس سے 1.5 سال بعد ہی ایگریمنٹ ختم کر دیا۔ تو وہ ایگریمنٹ ختم کرنے کا کم از کم کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے تھا، اگر کوئی ایگریمنٹ میں ایسا طریقہ دیا ہوا تھا تو وہ استعمال ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ بعد میں لوگ اس سے جا کے آؤٹ سائڈ دا کورٹ جب سیٹلمنٹ کی بات کرتے تھے تو وہ اس سے پیسے مانگتے رہے کہ اگر تمہیں ہرجانہ ہم لے دیں حکومت پاکستان سے اتنا تو ہمیں کیا دو گے۔ اس میں ایک کوئی ڈار صاحب انجم ڈار ہے کوئی جو جرمنی میں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے کیوں ٹپکا، ایک ظفر وکیل صاحب ہیں جو کہ لندن میں موجود ہیں، اس کے علاوہ پاکستانی لوگوں کے نام ہیں، وہ مختلف لوگوں سے میٹنگز کا ذکر کرتا ہے۔ اس میں ہمارے مرزا صاحب جو ہماری اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے ادھر انچارج تھے، اور علی زیدی صاحب کا ذکر وہ کرتا ہے، پھر کسی اور آفیسر کا ذکر کرتا ہے جس نے کہ پیسے مانگے۔ تو مرزا شہزاد اکبر صاحب تو ریلیونٹ آدمی تھے، وہ ڈیل کرتے رہے ان کے ساتھ، وہ کہتا ہے میں نے کھانا کھایا، بہت ساری وہ میسیجز ایکسچینج اور اس طرح کی وہ ڈاکومنٹس دکھاتا ہے۔ تو پھر یہ تو اتنی بڑی رقم کھائی گئی ہے، ان لوگوں کا تو حساب ہونا چاہیے۔ میرے نقطہ نگاہ سے اس کا میاں صاحب کو کلین چٹ دینے والا کام تو وہ بالکل فراڈ ہے، وہ اس کی تو کوئی وقت نہیں، لیکن باقی جو چیزیں وہ کہتا ہے اس کا کیا ہوا؟ باقی چیزیں ساری ریلیونٹ ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ایگریمنٹ کیا، غلط ایگریمنٹ کیا، پھر بعد میں ہرجانے دیے، پھر اس میں ڈبل پیمنٹ ہوئی، پھر اس میں اس ڈبل پیمنٹ کے بعد ابھی بھی وہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے کہ جی مجھے لیگل جو ایکسپینڈیچرز میرے آئے اس سارے لیگل پروسیجر کو چلانے کے لیے وہ میرا خرچہ پورا کریں۔ پھر کون لوگ تھے جو کٹ بھی مانگ رہے تھے اس سے جا کے، تو رشوت مانگ رہے تھے۔ یہ کیوں نہیں آج دن تک پتہ کیا؟ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں پتہ کی جائیں، اور اس سارے فیاسکو کا کوئی تو ذمہ دار ہوگا جس کو اس کی سزا ملنی چاہیے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، کیوں ایسے حرکت ہوئی کہ پاکستان کو اتنا زیادہ پیسہ دینا پڑا، جرمانہ دینا پڑا۔ یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی اہم کیس ہے جس کو اس طرح لپیٹ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کی تہہ تک جانا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔